محفل میلاد پاک عزیزم محمد فراز جاوید کے سفر عمرہ پر جانے کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد سرفراز جاوید سمیت تمام معتمرین کو بحفاظت حجاز مقدس پر حاضری کی اور تمام مناسک باحسن و خوبی سر انجام دے کر اپنی اپنی منزل مقصود تک واپس خیریت سے پہنچائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک ایسا رکن ہے، آخری رکن ہے، جو ساری عبادات کا جامع ہے۔ باقی جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، کلمہ شریف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چاروں میں ہم علیحدہ علیحدہ عبادات بجا لاتے ہیں۔ نماز خالصتاً ایک بدنی عبادت ہے، ہمارا اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور نماز ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے، اس میں ہم اپنے رزق حلال سے جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اس میں سے سال کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ روزہ، اس میں بھی ہم بھوک اور پیاس اور عمل مباشرت سے دور رہتے ہوئے صبح صادق کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کلمہ شریف، کلمہ توحید زبان سے ادا کرتے ہیں، یعنی یہ جتنی بھی چاروں عبادات ہیں یہ ایک وقت میں ایک ہی عبادت کو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جب حج کی باری آتی ہے اس میں یہ چاروں کٹھی ہو جاتی ہیں۔ کلمہ شریف جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو جب سفر حج پر کوئی خوش قسمت نکلتا ہے تو وہ اپنی زبان پر تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، یعنی اس کی زبان اللہ کی ثنا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ حج کے دوران بے شمار فرض نمازوں کے علاوہ حجاج کرام اپنے اپنے خیموں میں، اپنے اپنے ہوٹلوں میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ سفر حج کے دوران روزے کی طرح بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سفر میں ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، طواف کعبہ میں مصروف ہیں، بھوک اور پیاس لگ جاتی ہے تو حاجی صبر کر کے پہلے اس عبادت کو مکمل کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اپنے رزق حلال سے مستحقین پر خرچ کرتے ہیں، تو حج اور عمرے پر جانے والا بھی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے زاد راہ اپنے ساتھ لے جا کر وہ حج یا عمرہ کرتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ حج وہ رکن اسلام ہے جو سارے ارکان کا جامع ہے، اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ اب قرآن کریم نے حج کا حکم بھی عطا فرمایا
اور ساتھ ہی عمرے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ حج وہ سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک یہ 5 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، اور کعبہ شریف میں اور مکہ شریف میں لاکھوں انسانوں کا اجتماع وہ عام اجتماع نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کے سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ دونوں عیدوں کے موقع پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ ایام تشریق جنہیں حج والے دن، ان میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ کیوں کہ یہ ساری مخلوق اہل اسلام، مرد اور عورتیں، یہ جب کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں پہنچتے ہیں تو انہیں حکم ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو مہمان کیا ہوتا ہے؟ جب مہمان آتا ہے کسی میزبان کے گھر میں تو کیا وہ منہ بند کر کے آتا ہے؟ بلکہ وہ آتا ہے تو میزبان اپنی ہمت کے مطابق اس کو کھانا اور پینا پیش کرتا ہے، کھانے اور پینے کی چیزیں پیش کرتا ہے۔ اس لیے حکم فرمایا گیا کہ جب کوئی حج کے ارادے سے مکہ شریف اور کعبہ شریف میں پہنچ جائے، وہ اب اللہ کا مہمان ہے، اب وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اللہ کی دی ہوئی رزق حلال کی چیزوں کو کھائے بھی صحیح اور پی کر اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ قاضی صاحب۔ حج جس طرح میں نے عرض کیا وہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، مخصوص ایام ہیں، آگے پیچھے حج نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم امت مصطفیٰ علیہ السلام پر فرمایا کہ حج کے خاص دنوں میں ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسے نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میرے پاک گھر کی زیارت کے لیے نہ آ سکتا ہو، کوئی مجبوری درمیان میں آڑے آ جائے، کوئی معذوری درمیان میں آ جائے، تو حج تو صرف ان مخصوص دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ حج وہاں ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جب جوش میں آیا، صدقہ آمنہ کے لال کا ارشاد فرما دیا گیا کہ جو حج کے دنوں میں نہ آ سکے اس کے لیے ہم نے عمرہ رکھ دیا ہے۔ وہ عمرے میں آئے تب بھی اسے کچھ نہ کچھ جو حج کے مناسک ہیں وہ اس میں ادا کرنے پڑ جائیں گے۔ وہ احرام باندھے گا، احرام کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا، پھر وہ طواف کعبہ شریف کرے گا، پھر وہ حجر اسود کے بوسے لے گا، مقام ابراہیم کی زیارتیں کرے گا، ملتزم پر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کرے گا۔ چاروں کونے جو کعبہ شریف کے ہیں یہ بظاہر تو اینٹوں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے، لیکن یہ صرف عام کمروں کی طرح اینٹوں اور گاروں سے بنا ہوا، سیمنٹ سے بنا ہوا کوئی کمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ اس کعبہ شریف پر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کعبہ شریف کو پہلی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کا دل موم ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے عقیدت اور محبت اور خوف الہی کے آنسو جب نکلتے ہیں، جب وہ آنسو اس کے رخسار پر گرتے ہیں، اس کے دامن کو بھگو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر سب کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اور کسی بھی مرد مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس پر اس کا رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے۔ تو عمرہ کرنے والا بھی طواف کرتا ہے، حتیم کعبہ شریف میں نوافل ادا کرتا ہے،
آب زمزم کے جام پیتا ہے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے جس طرح حجاج کرام کرتے ہیں، حجاج کرام کی طرح وہ طواف کے لیے 7 چکر کاٹتا ہے، اور پھر سعی کرنے کے بعد معتمر عمرہ کرنے والا حلق کرواتا ہے، اپنے سر کے بال منڈواتا ہے، اس کے بعد اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر پھر دل میں شوق پیدا ہو جائے اور اللہ کے پاک گھر کا دیدار بندے کو تڑپانے لگ جائے تو دوبارہ مسجد عائشہ پر جا کر دوبارہ احرام باندھے، پھر آ کے عمرہ کر لے۔ 1 2 3 بے شمار جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، عمرہ کرنے والا بار بار عمرہ کر کے دیدار کعبہ اللہ شریف کر سکتا ہے اور اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کر سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، عمرہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت خوش نصیبی ہے، اور جس کو زمزم شریف پینا نصیب ہو جائے، جس کو کعبہ شریف کا طواف نصیب ہو جائے۔ اب آپ غور فرمائیں، کعبہ شریف کے طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7۔ صفا اور مروہ کے درمیان چکر کتنے ہیں؟ 7۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ جو 7 والا ہندسہ ہے وہ بڑا پیارا ہے؟ اللہ کو یہ 7 والا ہندسہ بہت پیارا ہے۔ میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں اور آپ کو یاد آتا جائے گا۔ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے بنائے گئے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ کعبے کے طواف کے چکر کتنے ہیں؟ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے چکر کتنے ہیں؟ 7۔ تو 7 کا ہندسہ اللہ کو بہت ہی، اور قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7۔ یہ 7 کا ہندسہ اس کو بڑا پیارا ہے۔ تو جب عمرہ کرنے والا دیوانہ وار کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کرتا ہے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو سن کر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے پیارے عزیز شاگرد محمد فراز جاوید کو اور باقی جتنے بھی معتمرین ہیں، کیونکہ پورے اہل اسلام کا بڑا دل گرفتہ رہے ہیں اہل اسلام پچھلے پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے یہ کورونا کی وجہ سے کعبہ شریف کا دیدار سے لوگ محروم رہے، وہاں پابندیوں کی وجہ سے نہیں وہاں جا سکے۔ سب دعا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا رب العالمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہم گناہگاروں کو اپنے پاک گھر کی زیارت کے لیے موقع عطا فرما دیا ہے۔ اب حرمین شریفین کے دروازے عاشقوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی پیسہ خرچ کر کے، رزق حلال خرچ کر کے کعبہ شریف پہنچے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف پہنچے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، حضور کے گنبد خضرا کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور سرکار کے مواج شریف کے سامنے عقیدت اور محبت سے درود و سلام پڑھے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرے، اور اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے عزیز بچے کو اپنی حفظ و امان میں کعبہ شریف اور مدینہ شریف میں لے جائے اور پھر خیریت سے واپس اپنے مقام پر پہنچائے۔ تمام معتمرین کے لیے ہماری دعا ہے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ پاک ان سب کی اس سفر عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ